إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ قال الله تعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے مذاہب ہیں تقریباً ان سب کے اندر روحانیت کے حصول کے لیے بھوکا پیاسا رہنا بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے۔ جتنے بھی بڑے بڑے مذاہب ہیں آپ ان کا مطالعہ کریں، ان کے اندر یہ چیز ملے گی، کوئی دن وہ مخصوص کر لیں گے، ہفتے مہینے مخصوص کرتے ہیں، اور ان کے اندر ان کو ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے اندر جو شیطان کا غلبہ ہے وہ کم ہو جائے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جو کہ ہمارے اپنے ملک پاکستان میں ہے۔ پنڈ دادن خان للہ، یہ تاریخی اعتبار سے ہزارہ سال پرانے علاقے ہیں۔ وہاں آپ حضرات جانتے ہوں گے راجہ کٹاس کا کوئی مندر ہے، راجہ اشوک ان کا جو بہت بڑا کوئی بادشاہ گزرا ہے، اس نے وہاں ایک مندر تعمیر کرایا ہے۔ جس طرح ہمارے نزدیک بیت اللہ بڑا عزت اور حرمت والا ہے، ان لوگوں کے ہاں یہ راجہ کٹاس یا جو بھی اشوک وغیرہ اس کا مندر بڑی حرمت والا ہے۔ یہ ہر سال وہاں آتے ہیں اور بڑا عجیب و غریب قسم کا بنایا ہے۔ میں نے دیکھا بھی ہے کہ ہزارہ سال گزر گئے، پتہ نہیں کس طرح وہ اس دور میں بنایا ہوگا، آج تک وہ موجود ہے۔ پھر اگر آپ اس سے باہر نکلیں، بالکل سامنے دیکھیں تو بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں کے اندر چھوٹی چھوٹی غاریں بنائی ہوئی ہیں۔ ان غاروں کے متعلق تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو ہندو بڑے بڑے صوفی ہوتے تھے، درویش ہوتے تھے، جنہیں وہ اپنی اصطلاح میں سادھو کہتے ہیں، وہ اپنے بیٹھنے کی جگہ وہاں تراشتے اور اپنے اندر کا جن شیطان حیوان مارنے کے لیے ان کے بقول آلتی پالتی مار کر وہ بیٹھ جاتے، آنکھیں بند کر لیتے، اور مہینوں مہینے وہ بھوکے پیاسے رہتے۔ کوئی اس دوران مر جاتا یا کوئی محسوس کرتا کہ اب اس کے اندر سے وہ حیوانیت کے جذبات ختم ہو گئے ہیں، تو اگر وہ زندہ بچ جاتا تو ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوتا وہ باہر آ جاتا۔ ان کے بقول ایسا بندہ بھوکا پیاسا رہ کر روحانیت کے اعلیٰ مرتبے پہ پہنچ گیا۔ اللہ رب العالمین نے بھی
روحانیت کے لیے ہمیں بھوکا پیاسا رہنے کی ترغیب دی ہے، لیکن محض بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں بھی ہیں۔ یا صرف بھوکا پیاسا رہنا مقصد نہیں ہے، یا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ مہینہ بھوکا پیاسا رہ لو اور اس کے بعد تم جو مرضی کرتے پھرو، تمہیں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا مقصد صرف ایک وہ سادھو والا بابے والا سرٹیفکیٹ دینا نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر آج بھی ایک طبقہ پایا جاتا ہے جس کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ تارک الدنیا ہیں، بھوکے پیاسے رہتے ہیں، مست اور ملنگ ہیں، ان کے اوپر شریعت کی کوئی پابندی عائد نہیں ہوتی۔ آپ دیکھ لیں گلیوں میں، محلوں میں، چوراہوں میں لوگ ننگے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے کپڑے لیرو لیر ہو جاتے ہیں، سطر تک نہیں چھپاتے، نہ نمازیں پڑھتے ہیں، نہ روزے رکھتے ہیں، نہ زکاتیں دیتے ہیں، نہ حج کرتے ہیں۔ اگر اس بارے میں سوال کیا جائے یا مطالبہ کیا جائے تو کہتے بھائی تم لیتے ہو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے، ہم ڈائریکٹ اللہ سے ہی لیتے ہیں۔ ان کا یہ تصور تھا جو باطل تھا۔ ان کا یہ تصور تھا کہ جو بندہ ان مراحل سے گزر جاتا ہے، گزرنے کے بعد وہ روحانیت کے اس مقام پہ فائز ہو جاتا ہے کہ اس کے اوپر شریعت کی کوئی پابندی نہیں ہوتی، وہ باطن کا ایسا سفر طے کر لیتا ہے، اب اس کی لو ڈائریکٹ اللہ سے لگ جاتی ہے۔ اب اس بزرگ کا، اس بابے کا، اس سادھو کا کیا ہوا اپنا کام وہ شریعت بن جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک ہوتی ہے ظاہری شریعت جس کے مکلف تم ہو، وہ ظاہری شریعت روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ ایک ہے باطنی شریعت، اس کا علم اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کر دیا ہے، تمہیں جو ہے وہ نہ بتانا ہے نہ تمہیں کسی سوال کا جواب دینا ہے۔ وہ کہتے ہیں کوڑ کوڑ پیتیاں رب نہ گلاں کیتیاں۔ وہ پھر شراب بھی ہوتی ہے، بھنگ بھی ہوتی ہے، چرس بھی ہوتی ہے، ان ڈیروں کے اوپر یہ سارے کام ہوتے ہیں، اور پھر وہ نعرہ لگاتے ہیں کوڑ کوڑ پیتیاں رب نہ گلاں کیتیاں۔ یہ تصور پہلے بھی پایا جاتا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعہ سے اللہ رب العالمین نے اس سے ایک مقصد دیا اور بتایا کہ روحانیت حاصل کرنی ہے، بالکل کرنی ہے۔ کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض ہیں۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض ہوئے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ تمہارے اندر تقوی، طہارت اور روحانیت آ جائے۔ یہ روزے کا بنیادی مقصد ہے کہ بندہ روزہ رکھے، اصلاح نفس ہو، تزکیہ نفس ہو، اس کے دل کی دنیا بدلے۔ یہ نہ ہو کہ روزہ رکھا ہے تو مہینے بھر کے لیے ٹی وی سے اجتناب، کیبل سے اجتناب، جھوٹ سے اجتناب، فراڈ سے اجتناب۔ روزہ رکھا ہے مہینے بھر نمازوں کی پابندی، جیسے ہی عید کا چاند نکلا ہے اس کے بعد سارا کچھ ختم ہو گیا۔ اگر تو بھائی کسی کے ساتھ ایسی صورتحال پیش آ رہی ہے تو اسے اپنی طبیعت اور مزاج کا اثر نو جائزہ لینا چاہیے۔ روزے کا فائدہ بالکل ہے، اس کی فضیلتیں بڑی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت زیادہ بیان کی ہے کہ جو بندہ رمضان کے مہینے روزے رکھ لیتا ہے ایماناً و احتساباً، مسلمان ہے، نیت ثواب کی ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہ ہی معاف کر دیتے۔ ہم تفاصیل پڑھیں، احادیث دیکھیں، قرآنی آیات دیکھیں، شروحات دیکھیں، ہمیں بے شمار ایسی چیزیں پتہ چل جائیں کہ روزہ واقعی روحانیت لے کے آتا ہے۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سفر پہ جا رہے تھے، کسی جگہ پہ بیٹھے کھانا کھانے کے لیے، ان کے ساتھ ان کے دیگر حضرات بھی تھے اور ان کے شاگرد خاص جناب نافع رضی اللہ رحمہ اللہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ جناب نافع فرماتے جب ہم نے دسترخوان لگایا، کھانا کھانے لگے تو ایک چرواہا آیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا بھائی آئیے ہمارے ساتھ کھانا کھائیں، آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں۔ اس نے کہا نہیں، میرا روزہ ہے، میں کھانا نہیں کھا سکتا۔
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے یار اتنی سختی ہے, اتنی شدت کی گرمی ہے, تم نے اس مہینے میں بھی روزہ رکھ لیا؟ بھائیو دیکھ لیں, بات سیدھی اور صاف ہے, کوئی روزہ مشکل نہیں ہے. لوگ آتے ہیں کہنے کے لیے رمضان کے روزے ہیں چھوڑ دیں. کیوں چھوڑ دیں؟ وہ جی گرمی برداشت نہیں ہوتی. آج لوگوں سے اے سیوں کے اندر بیٹھ کے بھی روزے نہیں رکھے جا رہے. کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کوئی اے سی تھا؟ کوئی بجلی تھی؟ کوئی پنکھے تھے؟ اللہ کے بندو, مسجد کا تو لینٹر نہیں تھا, مسجد کی چھت نہیں تھی, مسجد اتنی شکستہ تھی, مسجد کی دیواریں نہیں تھی, مسجد نبی کی پوری چھت پوری نہیں تھی. لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو اس بنا پر روز, آپ نے تو مدینے کی گرمی دیکھی نہیں, میں تو رہا ہوں 6 سال, مجھے تو پتہ ہے, وہاں تو ہما وقت ہی ٹیمپریچر 50, 47, 48 پہ رہتا ہے. وہاں پر تو اللہ شاہد ہے, ہم وضو کرتے تھے کھولتا ہوا پانی نکلتا ہوتا تھا ٹونٹیوں سے گرمی کے اندر, اور سال میں 11 مہینے کے قریب اتحاد درجے کی تپش رہتی تھی. اور بعض ایام تو ایسے مدینے میں آتے تھے کہ لو تو چلتی تھی جیسے زہریلی ہوائیں چلتی ہیں, وہ جسم کے اندر سرایت کرتی تھی, انسان سے برداشت نہیں ہوتا تھا. تھوڑے دنوں کے لیے سردی آتی تھی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے تو کسی نے آ کر نہیں کہا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام گرمی بڑی ہے, کیا ہم روزہ سردیوں میں رکھ لیں؟ اللہ کے بندو ایسے ہیلے بہانے نہ تراشے. اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں, جس نے رکھنے ہیں اس نے گرمیوں میں بھی رکھ لینے ہیں, جس نے نہیں رکھنے اس نے سردیوں میں بھی کوئی نہیں رکھنے. جس نے رکھنا ہے نا, جس کو اللہ نے توفیق دینی ہے, اس نے 16-17 گھنٹے کا بھی رکھ لینا ہے, 14-15 گھنٹے کا بھی رکھ لینا ہے. رب کعبہ کی قسم, جس کو اللہ نے توفیق نہیں دی ہے, جس کو اللہ تقوی نہیں دینا چاہتے, روحانیت نہیں دینا چاہتے, اس کے لیے 8-9 گھنٹے کا روزہ بھی ہوگا, اس نے وہ بھی کوئی نہیں رکھنا. اللہ کے بندو ڈر جائیں. یہ صحابی بیٹھے ہیں, بندہ آیا ہے, انتہائی گرمی ہے. صحابی گرمی کی شدت سے حیران ہوتے ہیں کہ یار گرمی بڑی زیادہ ہے, روزہ توڑ دو. اس نے کہا میں نے روزہ نہیں توڑنا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو اس کا جواب بڑا اچھا لگا. یہ روزہ ہوتا ہے جو بندے کے اندر روحانیت پیدا کرتا ہے, تقوی پیدا کرتا ہے, طہارت اور پاکیزگی پیدا کرتا ہے. عبداللہ بن عمر کہنے لگے یار ایسا کرو, یہ بکریاں ہیں, ایک بکری مجھے دے دو. اس نے کہا نہیں جی میرے آقا کی بکریاں ہیں, میں نوکر ہوں, میں کیسے بکریاں دے سکتا ہوں, میں کیسے بکریاں دے دوں؟ وہ کہنے لگے یار پھر کیا ہوا, ایک بکری ہمیں دے دو, ہم تمہیں اس کے پیسے دے دیں گے, تم اپنے آقا کو, اپنے مالک کو جا کر کہنا کہ بیڑیا بکری کھا گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے حضرت, مجھے اتنی بات تو بتائیے کہ میں اپنے مالک کو تو دھوکہ دے دوں گا, اللہ کے ساتھ جھوٹ کیسے بولوں گا؟ انہوں نے کہا تمہارا مالک کون سا تمہیں دیکھ رہا ہے؟ وہ بندہ کہنے لگا, نوکر کہنے لگا, غلام کہنے لگا جی اگر میرا آقا مجھے نہیں دیکھ رہا, اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو عبداللہ بن عمر نے پوچھا تمہارا آقا کون ہے؟ اس نے آقا کا نام بتایا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ باقاعدہ اس کے آقا کو, اس کے مالک کو جا کے ملے اور تمام بکریاں خریدی, اس غلام کو بھی خریدا, اس غلام کو بھی اللہ کے لیے آزاد کر دیا اور اس کی بکریاں بھی ساتھ اس کو ویسے تحفے میں دے دی. یہ ہے روزہ, یہ ہے تقوی اور طہارت پیدا کرتا. اس کو کھانے کے لیے بلایا, اس نے کہا جی میرا روزہ ہے, اور جب اس کو کہا کہ مجھے بکری بیچ دو, اس نے انکار سے کہا نہیں. اگر اسے پیچھے میں ٹی وی ایک نیٹ پہ کسی نے بھیجا تھا ایک کلپ, ایک کوئی یورپ کا بندہ تھا, وہ مسلمان اسی لیے ہوا, اس نے کہا کہ میں نے ایک بزرگ آدمی کو, بہت ہی بزرگ آدمی, اس کو مجھے اس کے اوپر رحم آیا, میں نے اسے بار بار کہا پانی پی لو, بار بار کہا پانی پی, اس نے کہا نہیں جی میرا روزہ ہے. کہتے میں جس مسلمان مزدور کے پاس گیا, گرمی کا موسم تھا, روزے کا موسم تھا, کوئی بحری جہاز سے سامان اتار رہے تھے, کہتے مجھے ایک بزرگ پہ ترس آیا, میں اس بزرگ کو اپنے کیبن میں لے کر گیا, بحری جہاز کا کیپٹن کہتا ہے انگریز تھا, کافر تھا, مسلمان اس وجہ سے ہوا. کہتا جب میں نے اس کو اندر لے جا کر کہا, میں نے کہا یار یہاں کھا لو, مجھے تم پہ ترس آ رہا ہے, یہاں تو تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا. اس نے کہا مجھے اللہ تو دیکھ رہا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو یہی ترغیب دی ہے, جس کی خواہشات کنٹرول نہیں ہوتی, اس کے دل کے اندر حیوانی جذبات زیادہ ہے نا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج,
میرے صحابہ جس کو تم میں سے مالی طور پر اللہ نے مضبوط کیا ہے، جسمانی طور پر اللہ نے مضبوط کیا، شادی میں تاخیر نہ کرے، وہ شادی کرے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، فرمایا شادی کرنے کی وجہ سے تمہیں دو فائدے ہو جائیں گے۔ ایک فائدہ تمہیں یہ ہو جائے گا، تمہاری نگاہوں کے اندر حیا اور شرم آ جائے گی، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور تم بدکاری سے، بے حیائی سے محفوظ رہ جاؤ گے۔ اور آپ نے فرمایا مَن لَّم يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، جو بندہ شادی کرنے کی ہمت نہیں رکھتا، نہ مالی طور پر استطاعت نہیں رکھتا، فرمایا وہ بندے روزے رکھا کرے، اللہ اس کو روزوں کی وجہ سے اس گناہ سے محفوظ کر لے گا۔ اس لیے بھائیو روزہ آ رہا ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیں، اس کا باقاعدہ پہلے سے اہتمام کریں، پہلے طور پر ذہن نشین رکھیں۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے خطیب اسلام ہیں، اللہ رب العالمین نے تاریخ اسلامی میں اتنے بڑے بڑے خطیب پیدا نہیں کیے، وہ خود فرمایا کرتے تھے آج کتنی کو عوام ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سپیکر بھی ہیں، سہولیات بھی ہیں، سارا کچھ ہے۔ حافظ ابن الجوزی رحمہ اللہ تقریر ان کے خطیب اسلام کہا جاتا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں ان کی کتابیں ہیں موجود ہیں، اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں، ان کا روز نامچہ ہے کہ ڈائری چھپی، جو وہ روز کا اپنا روز نامچہ اپنی ڈائری لکھا کرتے تھے سوید الخاطر کے نام سے، اس میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں میں جب بھی تقریر کرتا ہوں تو کم از کم 10-15 ہزار بندہ میرے سامنے بیٹھا ہوتا ہے۔ آج کا دور کیا ہے، کوئی بندہ 200-300-400 بندے، اس دور میں 10-10 12-12 15-15 ہزار بندہ ان کے سامنے بیٹھا ہوتا تھا۔ فرمایا کرتے تھے میں نے جتنا بھی شریعت پہ غور کیا ہے، میں نے لوگوں پہ غور کیا ہے، مجھے ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ اگر مردوں کو اختیار دیا جائے کہ زندہ ہونے کے بعد ایک نیکی کر لو تو سارے کے سارے جتنے بھی قبروں میں دفن ہیں روزے رکھنے کو ترجیح دیں گے، وہ روزہ رکھنے کو ترجیح دیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے دوبارہ یہ آ رہا ہے، لیکن بھائیو اسے ضائع نہ کریں۔ جس طرح نماز ہوتی ہے نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بعض نمازی ایسے ہیں نماز پڑھتے ہیں، نماز ان کے منہ پہ لپیٹ کے مار دی جاتی، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ایسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ میں کتنے ہی روزے دار ہیں، بھوک پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ کیوں نہیں ملتا؟ اس لیے کہ وہ شریعت کے مطابق روزے نہیں رکھتے، احکام و مسائل پتہ نہیں ہوتے۔ ہمارا فرض بنتا ہمیں پتہ ہو، چند ایک چیزیں ہم عرض کرتے ہیں اپنے وقت کے اندر، 13-14 منٹ باقی ہے ہمارے صرف۔ بھائیو پہلی چیز جو ہر کام کے لیے ضروری ہے، نیت کرنی، روزے کی نیت کریں۔ اب روزے کی نیت کیا ہے؟ روزے کی نیت جو میں الارم لگا کے سوتا ہوں، یہ روزے کی نیت ہی ہے۔ جو میں اپنی اہلیہ کو، اپنی بیٹی کو، اپنی والدہ کو، اپنی بہن کو یہ کہتا ہوں نا کہ سو جاؤ، صبح اٹھ کے روزہ رکھنا ہے، تیاری کر لی ہے، فلانا کام کر لیا ہے، اللہ کے بندو اسے روزہ ہی کہتے ہیں۔ یہ روزے کی نیت کرنی ہے، یہ رات کو سونے سے لے کے فجر کی اذان سے پہلے پہلے کرنی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی کی نیت رہ گئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام له، جو نیت نہیں کرتا روزے کی پھر اللہ تعالیٰ اس کو روزے کا ثواب کو نہیں دیتا۔ اور اگلی چیز یہ یاد رکھیں کہ سحری ضرور کھانی ہے۔ ہمارے ہاں لوگ اس ضمن کے اندر آہستہ آہستہ کوتاہی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، اور لوگوں میں عام طور پر یہ ذہن بن گیا ہے کہ چھٹیوں کے جن کے دن ہوتے ہیں یا کوئی اور مصروفیات ہوتی ہیں، رات دیر تک 1-1 بجے تک 2-2 بجے تک جاگتے رہتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ ابھی رمضان آئے گا، راتیں آباد ہو جائیں گی، اسٹریٹ لائٹ چلنا شروع ہو جائیں گی، لڑکے بالے وہ علاقوں کے اندر لائٹیں لگائیں گے، ساری رات کرکٹ کھیلیں گے۔ اسلام کسی بھی صحت مندانہ تفریح سے منع نہیں کرتا، لیکن کوئی بھی ایسی تفریح جس سے شریعت کا نقصان ہو جائے وہ درست نہیں، وہ حرام ہے، وہ غلط ہے۔ اب ساری رات ہم کھیلیں گے، دیر تک کھیلیں گے، بھائیو نتیجہ ہمارا کیا نکلے گا؟ ہم کہیں گے ٹھیک ہے یار کوئی بات نہیں، میرے اندر ہمت ہے، میرے اندر طاقت ہے، میں بھوکا پیاسا رہ لیتا ہوں، میں سو جاتا ہوں، مجھے سحری کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بندے سے عام طور پر ڈر لگتا ہے 2 چیزیں رہ جائیں گی، ایک تو اس سے سحری رہ جائے گی، یہ بھی کھانی ہے، اتفاقاً رہ جائے پھر تو خیر ہے، لیکن نظر انداز کرنا یہ بات درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تسحروا فإن فی السحور برکہ، فرمایا میرے صحابہ سحری کھایا کرو، اللہ رب العالمین نے اس کے اندر برکت رکھی ہے۔ برکت 2 طرح کی ہو سکتی ہے، ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سحری کھانے سے ہمارے گھروں کے اندر اللہ کی رحمت اور برکتوں کا نزول ہوگا،
ہم سحری کھائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں برکتیں نازل کرے گا. اور دوسری وجہ کیا ہے؟ جسمانی برکت حاصل ہوگی کہ آپ کو روزہ نہیں لگے گا، آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی تاکید دی، اتنی تاکید کی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اگر کم از کم اور کچھ نہیں میسر، پانی کا ایک گھونٹ ہی ملتا ہے، کم از کم پانی کا ایک گھونٹ ہی نوش فرما لو، کم از کم پانی کا ایک پانی پی لو، تھوڑا سا پانی پی لو. اور پھر یہ بات یاد رکھیں، کھانا کھا رہے ہیں کوئی بات نہیں، اذان ہو گئی ہے چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی رخصت دی ہے. فرمایا اذا سمع احدکم النداء والاناء علی یدہ، فرمایا جو بندہ کھانا کھا رہا ہے ادھر سے مؤذن نے اللہ اکبر کہہ دیا ہے، فرمایا بالکل نہیں، اسے چاہیے کہ وہ کھانا جاری رکھے حتی یقضی حاجتہ من، مکمل طور پر کھانا کھا لے. لیکن بھائیو اس ضمن کے اندر ایک چیز یاد رکھے، جان بوجھ کے نہیں کرنا. یہ نہ ہو کہ ہماری روٹین بن جائے، معمول بن جائے، ہم 5-7 منٹ پہلے اپنے سامنے جان بوجھ کے کھانا رکھیں اور بہانہ کریں کہ بھائی شریعت نے اجازت دی ہے کہ جب جو ہے وہ مؤذن اذان دے رہا آپ کھا سکتے ہیں. یہ مجبوری کی وجہ سے جائز ہے، اس کو مستقل ایسا نہیں کرنا ہے، اس سے گریز کریں. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ روزے کے اندر کھانا پینا نہیں ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، جان بوجھ کے کھانا پینا نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ جو چیز مشہور ہے کہ جو کھا رہا ہے اسے روکنا نہیں ہے، یہ کام مت کریں، اسے روکیں، اسے ٹوکیں، کیونکہ وہ غلط کام کر رہا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی غلطی سے کھا پی لیتا ہے پریشان نہ ہو، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ، اس کو کھلانے والا بھی اللہ ہے، اسے پلانے والا بھی اللہ ہے. مراد کیا ہے؟ اللہ نے اسے بلا دیا ہے، اللہ رب العالمین نے اسے بلا دیا تھا. غلط فہمی کے اندر کھا پی لیا ہے، لیکن اسے فوری طور پر منع کریں، فوری طور پر ٹوکیں، روکیں، اس کو یاد کروائیں تمہارا روزہ ہے. ہمارے ہاں میں نے عرض کیا مشہور ہے کہ جو بندہ روزہ کے دوران کھا پی لے اسے منع نہیں کرنا. ایک اور روایت آتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کسی کو غلط کام کرتا دیکھو اسے اپنے ہاتھ سے منع کرے. فإن لم یستطع فبلسانہ، ہاتھ سے منع نہیں کرنا، زبان سے منع کر دے. فإن لم یستطع فبقلبہ، ہاں اگر نہیں تو پھر بھائی جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ دل سے برا جان لے. لیکن میرے خیال میں آپ کسی کو یہ یاد کروا دیں کہ بھائی تمہارا زبان سے کہہ دیں، ہاتھ سے روک دیں، وہ منع بھی کریں گے، وہ ناراض نہیں ہوگا. اسی طرح رمضان کے اندر کچھ طبی مسائل ہیں ہلکے پھلکے، ڈراپس ڈالنے ہوتے ہیں. یہ چیزیں ہیں جو میں الحمدللہ ہر سال ہی کہتا ہوں، یہ ایک یاد دہانی ہے تاکہ ہمیں رمضان کے اندر ایسے پیش آئیں ہمیں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، نہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی ہو، نہ کسی اور کو ہو. اب ڈراپس جو ڈالے جاتے ہیں وہ 3 طرح کے ہیں. ایک ڈراپس ڈالے جاتے ہیں کان میں، ایک ڈالے جاتے ہیں آنکھ میں، اور تیسرے ڈالے جاتے ہیں ناک میں. اب ان کے اندر ہم نے فرق کرنا ہے. کان کے اندر ڈراپس ڈال لیں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر آنکھ کے اندر ڈراپس ڈالیں انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. مسئلہ ناک کا آتا ہے. آج میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ ناک کی جو نالی ہے اس کا تعلق حلق کے ساتھ ہے. اگر آپ ناک کے اندر ڈراپس ڈالتے ہیں آپ کو اس کے اثرات حلق کے اندر محسوس ہوتے ہیں. جیسا کہ آپ خوب، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی کو وضو کرتے دیکھ رہے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بالغ فی الاستنشاق، بھائی ناک میں اچھی طرح پانی چڑھاؤ. ہاں فرمایا الا ان تکون صائما، روزے کی حالت میں ایسا نہیں کرنا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 14 سال پہلے بتا دیا. میڈیکل سائنس آج بتا رہی ہے کہ ناک کا تعلق، نالی کا تعلق حلق کے ساتھ ہوتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے بتا رہے ہیں. فرمایا اگر تم روزے کی حالت میں ہو تو ناک میں خوب اونچا پانی چڑھا کے شروع نہیں کرنا، پھر ہلکا پھلکا گزارا ہی کرنا ہے. تو اس وجہ سے ہم منع کرتے ہیں کہ آپ ناک میں ڈراپس نہ ڈالیں. گلے میں جاتا ہے، روزے کا خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، اسے گریز کریں. باقی انشاءاللہ تعالی نہ کان کا کوئی حلق سے تعلق ہے، نہ آنکھ کا کوئی حلق سے تعلق ہے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ بعض حضرات نے یہ کہا ہے آنکھ میں جب ڈراپس ڈالیں ان کو اچھی طرح ہلانا نہیں چاہیے، ان کو خوب ایسے نہ کریں بلکہ اپنی آنکھیں بند کر کے سیدھا ہی لیٹے، زیادہ ان کو نیچے نہ کریں، کہیں غلط فہمی سے کہیں حلق میں نہ جائے. اور اسی طرح ٹیکا آتا ہے، ٹیکا لگانا پڑتا ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے طبی اور جدید مسئلہ ہے. کسی کو بھی پریشانی ہو سکتی ہے، بیماری تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے. تو بھائیو ٹیکوں کی 2 قسمیں کی جائیں گی رمضان کے اندر. ویسے
اس دور میں ٹیکے تو نہیں ہوتے تھے، اس دور میں ایک کیڑا ہوتا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، جو جونک کہتے ہیں. آج بھی جہاں پودے وغیرہ سبزہ زیادہ ہوتا ہے وہاں یہ آپ کو مل جائے گی، خصوصاً برسات کے دنوں میں یہ کاٹ بھی لیتا ہے. وہ آج کل تو وہ ہجامہ ہو رہا ہے، وہ کپنگ ایک نئے سسٹم چل پڑے نا، اس دور میں اس سے یہ کام لیا جاتا تھا. تو وہ ایک خاص طریقے سے لگایا جاتا، اس کے اندر سوئی ہوتی تھی، وہ سوئی سے فاسد گندا خون نکال دیتا تھا، اس کے اندر خاصیت تھی، تو وہ ٹیکے کا کام دیتا تھا. جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں آتا ہے، وہ جب رمضان کے اندر کپنگ یا ہجامہ کرواتے تھے، وہ یا سحری سے پہلے کرواتے یا افطاری کے بعد کرواتے. تو عام طور پر ہم یہی تجویز کرتے ہیں کہ ٹیکوں میں ہو سکتا ہے تو یہی کام کریں، دوائی میں ہو سکتا ہے تو ڈاکٹر سے مشورہ کر کے یہی رائے لے لیں کہ اگر آپ کو وہ ڈاکٹر کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے بھائی آپ دوائی ایک صبح کے وقت کھا لیں، ایک افطاری کے وقت کھا لیں تو ٹھیک ہے، وگرنہ ڈاکٹر اجازت نہیں دیتا بعد میں روزے رکھ لیں. لیکن ٹیکے لگوانے کے بارے میں یاد رکھیں، دو طرح کے ٹیکے ہیں. ایک ہے غذائی ٹیکے جو باقاعدہ غذا کے لیے لگائے جاتے ہیں، جو لوگ کھانا نہیں کھا سکتے، کچھ چیزیں نہیں پی سکتے، ڈاکٹر حضرات انہیں یہ غذائی ٹیکے لگا دیتے ہیں لیکوڈ کی شکل میں، اور ان کے اندر وٹامنز ہوتے ہیں، اور وہ وٹامنز جو ہے وہ آپ کے اندر جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان میں اضافہ کرتے ہیں، بڑھوتی کرتے ہیں، کمزوری کا احساس نہیں ہوتا. تو دوران رمضان غذائی ٹیکے نہیں لگوائے جا سکتے، لیکن یہ جو ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے، یہ ٹیٹنس کے ٹیکے، اس طرح درد کش ٹیکے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو لگوانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح ٹیکوں ہی سے متعلقہ یا اسی سے متعلقہ ایک اور چیز آتی ہے، رمضان میں خون دینا. یہ بھی ایک ایمرجنسی ہے. میڈیکل سائنس نے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ترقی کر لی، اور انسان کی جان جو پہلے بسا اوقات چلی جاتی تھی، اب اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے سائنسدانوں کے، ڈاکٹر حضرات کے دماغوں میں ایسی چیز ڈالی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ چیزیں ہمارے سامنے رکھ دیں، جلدی انسان کو فائدہ ہو جاتا ہے. ان میں سے ایک یہ چیز خون بھی ہے. بھائیو خون کی بھی ہم دو قسمیں کریں گے. خون دینا، ایک ہے خون دینا، ایک ہے خون نکلوانا. اس میں فرق کیا جائے گا. خون نکلوانے سے میری مراد یہ ہے کہ ہم اکثر طور پر اپنا طبی معائنہ کرواتے ہیں، میڈیکل چیک اپ کرواتے ہیں. اس کے لیے ظاہری بات ہے ہمیں پوری بوتل دینے کی ضرورت پیش نہیں ہوتی. آپ حیران ہو، اللہ رب العالمین نے ہمارے جسم میں ایک سسٹم رکھا ہے، ایک نظام رکھا ہوا ہے کہ ہمیں تھوڑا بہت کٹ لگتا ہے، ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے، ہلکی سی چبھن ہوتی ہے، لیکن کمزوری کا احساس نہیں ہوتا. کمزوری کا احساس ہوتا ہے بوتل دینے کے بعد. اس لیے اللہ رب العالمین کا ہم پر احسان ہے، اللہ رب العالمین نے ہمارے جسم کے اندر کوئی ایک جگہ ہے، اس میں پورے بوتل کی ایک جگہ ریزرو رکھی ہوئی ہے. وہ ایسا اللہ نے سسٹم بنایا ہوا ہے، سبحان اللہ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ مالک الملک ہے. وہ جیسے ہی ہمارے جسم میں کہیں کٹ لگتا ہے، وہ جیسے خون باہر آنا شروع ہوتا ہے، ادھر سے وہ بوتل اس جگہ پہ خون سپلائی کر دیتی ہے. چھوٹی موٹی درد کا، چھوٹے موٹے خون نکلنے کا ہمیں احساس نہیں ہوتا. اس لیے یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اگر کسی نے وہ آپ کتنا لیتے ہیں، وہ انجیکشن لیتے ہیں چھوٹا سا، وہ ایک انجیکشن لیتے ہیں، خون ہلکا سا نکالتے ہیں، اتنی سی ڈبی ہوتی ہے، وہ 30 35 50 ٹیسٹ کر کے آپ کو واپس کر دیتے ہیں. ٹیسٹ آپ کے بھی یہ ٹیسٹ آئے ہیں. اس میں تو روزہ افطار نہیں کیا جا سکتا، روزہ نہیں توڑا جا سکتا، اس میں تو الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن خون دینا، پوری بوتل دینا، اگر تو ویسے دینی ہے تو کوشش کریں کہ سحری سے پہلے دے لیں یا افطاری کے بعد دے لیں. لیکن جو بوتل دینے والا دوران روزہ معاملہ ہے تو بھائیو بات سیدھی ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتے. اللہ تعالیٰ کا مقصد کسی کو اذیت دینا نہیں ہے. اللہ نے آسانیاں رکھی ہیں. ڈاکٹر حضرات ہی کا کہنا ہے کہ انسان جب اتنی بوتل خون کی ایک بوتل دے دیتا ہے، اس کے لیے معاملات بہتر کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، کمزوری محسوس ہوتی ہے. ایسے بھائی کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ اپنا روزہ جو ہے وہ افطار کر لے، اس کے عوض میں بعد میں روزہ رکھ لے. اور اسی طرح بھائی جو عورت حاملہ ہے، جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں، وہ بسا اوقات مسائل کا ادراک صحیح نہیں ہوتا تو پریشان ہو جاتی، ہم روزہ کیسے چھوڑ دیں. اللہ نے رخصت دی ہے، اللہ کا نظام ہے. جب عورت حاملہ ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ ایام مخصوصہ نہیں آتے، جو اللہ رب العالمین نے اس کی قسمت میں 6-7 دن ماہواری کے رکھے ہیں، وہ اس کو ختم، وہ خون نہیں آتا. وہ خون کہاں جاتا ہے؟ وہ بچے کی غذا بنتا ہے. اللہ کا نظام ہے، وہی خون بچے کی غذا بنتا ہے. اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہی خون بند ہو کر جو ہے وہ چھاتی میں دودھ بن جاتا ہے. یہ اللہ کا کمال ہے، اس کی مرضی ہے، وہ جو مرضی کرے، ہم کون ہوتے.
تو ایسی بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو، خواتین کو ڈاکٹر سے مشورہ لینا ہے. اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ روزہ، دیکھیں ایک ماہ کا حمل ہو، 2 کا ہو، پھر تو گزارا ہو سکتا ہے، لیکن 5 مہینہ 6 مہینہ ڈلیوری ہونے والی ہے، یہاں بچے کو نقصان ہو سکتا ہے، ماں کو نقصان ہو سکتا ہے. ایسی عورت کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے. اگر روزہ رکھنے پہ مصر ہے اس کے خاوند کو چاہیے کہ زبردستی اسے روزہ افطار کرائے. جس بندے کا روزہ رکھ کے اس کی صحت پہ اثر ہوتا ہے اس کو زبردستی روزہ توڑوا دیا جائے گا. آپ علیہ السلام نے صحابہ کے روزے توڑوا دیے تھے. صحابہ جب بیمار ہوئے تھے، بے ہوش ہو گئے، ایک صحابی گر گئے تھے. آخری بات کہہ کے بات ختم کرتے ہیں، باتیں تو بہت ساری ہیں. اسی طرح دودھ پلانے والی جو ماں، بہن، بیٹی ہے، خاتون ہے، اگر بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں تو وہ بھی اپنا روزہ افطار کر سکتی ہیں، کیونکہ وہ کچھ کھائے گی تو دودھ بنے گا اور بچہ آگے پیے گا، اس لیے ان کو اجازت ہے. باقی انشاءاللہ مسائل ہم کچھ اگلے جمعے میں لے لیں گے. اللہ تعالی ہمیں صحت کی حالت میں، ایمان کی حالت میں، نیکی کے جذبے کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.